بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ مصر میں ایک مصری شخص کے الجھنوں کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں غیر ارادی طور پر اس کا قتل ہو گیا، جس کے نتیجے میں آپ نے مصر چھوڑ دیا اور ایک مطلوب کے طور پر فرعون کی سپہ کو حکم ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی اور رہنمائی کی کہ آپ مدین کی طرف چلے جائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو یہاں آ کر تھکاوٹ اور بھوک پیاس کے باعث آپ جب ایک جھیل پر پانی پینے لگے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ مردوں کا ایک گروہ اسی جھیل کے سامنے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے موجود تھا۔ عین اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو نوجوان خواتین کو دیکھا جو مردوں کی بھیڑ سے دور اپنے جانوروں کے ساتھ جدوجہد میں مصروف تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خواتین کے قریب پہنچے تاکہ ان کا حال معلوم کر سکیں، جبکہ مذکورہ خواتین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اپنے جانوروں کو جھیل سے پانی پلانے سے قبل وہ جھیل پر پہلے سے موجود مردوں کے گروہ کی روانگی کا انتظار کرنا چاہتی ہیں۔ خواتین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ ان کے والد بے حد ضعیف ہیں جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے جھیل تک نہیں لا سکتے، اس لیے دونوں خواتین کو یہ کام کرنے کے لیے خود آنا پڑا۔ خواتین کا یہ قصہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام رضاکارانہ طور پر ان کے جانوروں کو جھیل تک لے جاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں اور پھر دونوں خواتین کے پاس واپس لے آتے ہیں۔ جانوروں کو خواتین کو واپس کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے دور چلے جاتے ہیں اور ایک سایہ دار جگہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سایہ دار پناہ گاہ تک پہنچنے سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور وہ دعا کرتے ہیں جو سورۃ القصص کی آیت نمبر 24 میں مذکور ہے۔ ترجمہ: پھر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف ہٹ کر آیا، پھر کہا کہ اے میرے رب، تو میری طرف جو اچھی چیز اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ دعا کرنے کے اسباب میں سے ایک اس گناہ کا احساس تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مصر میں ایک شخص قتل ہو گیا تھا اور آپ علیہ السلام سمجھتے تھے کہ اس گناہ کا کفارہ لازمی ہوگا، جبکہ یہ آیت کسی غلطی کی تلافی یا برے کام کے ازالے کے لیے اچھائی کے مواقع کی تلاش کا پتہ دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ بندے اور پیغمبر کسی اچھے کام سے ٹھوکر نہیں کھاتے تھے، بلکہ انہیں یہ ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ موقع کوئی اچھا کام کرنے کے لیے عطا کیا ہے۔ نتیجتاً دو خواتین کی مویشیوں کو پانی پلانے میں مدد دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک موقع تھا تاکہ آپ دوسروں کے لیے نیکی کریں، اور موسیٰ علیہ السلام نے تسلیم کیا کہ مصری شخص کی ہلاکت کے کفارے کے طور پر انہیں کسی کی مدد یا ایسی کوئی نیکی کرنی چاہیے تھی، اور بطور مفرور ایسے ہی مزید نیک افعال کی ضرورت ہے جب تک کہ وہ تھک نہ جائیں۔ مذکورہ آیت کا دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کردار کو بیان کرتی ہے کہ وہ کتنے نیکوکار اور برگزیدہ نبی تھے اور انہوں نے دو خواتین کے ساتھ کتنا نیک سلوک کیا۔ آپ علیہ السلام تھکے ہوئے تھے اور دونوں خواتین کے سامنے آرام فرما سکتے تھے، تاہم آپ نے مدد کرنے کے بعد خواتین کے ساتھ رہنے کے بجائے آرام کے لیے دوسری جگہ تلاش کی۔ یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کی مدد کرنے کے بعد آپ ان سے منسلک نہیں ہو جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انتظار بھی نہیں کیا کہ خواتین آپ کا شکریہ ادا کرتی یا پھر طرفین میں نئی گفتگو چھڑ جاتی، بلکہ آپ علیہ السلام نے سادگی سے ان کی مدد کی، مڑے اور چل دیے۔ دعا کا ایک کلیدی نکتہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن مشکلات کا سامنا کر رہے تھے ان کے لیے آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ عموماً جب لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اللہ پر الزام عائد کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کی بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں مزید نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صحرا میں تھے، یہاں آپ کو کھانا پینا اور پناہ گاہ تک میسر نہیں تھی، تاہم آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا تھا جو زندہ رہنے کے لیے تمام تر اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ انہی دو خواتین کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھر پہنچنے میں بھی مدد کی،
جس کے بعد خواتین کے والد اپنی بیٹیوں کو وقت سے قبل دیکھ کر حیران ہوئے۔ خواتین نے اپنے والد کو بتایا کہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد دی، اور یہ سن کر خواتین کے والد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر کے اندر بلا لیا۔ خواتین میں سے ایک باہر نکلی اور ان تک پہنچ کر انہیں اپنے گھر آنے کی یہ کہتے ہوئے دعوت دی کہ میرے والد آپ کو دی ہوئی مدد کے لیے کچھ ہدیہ دینے کے خواہش مند ہیں۔ خاتون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنا تھا کہ میرے والد آپ کے رضاکارانہ اقدام پر کچھ دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر خواتین کے والد سے ملاقات کی، کیونکہ آپ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا موقع سمجھ رہے تھے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جنہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے، مدد لینے سے ہچکچاتے ہیں، یا پھر کسی اور شخص سے جب مدد ملتی ہے تو اسے مسترد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے انتظار میں ہیں۔ تاہم ہمیں یہ شناخت کرنے کی توفیق نہیں ملتی کہ کسی دوسرے شخص سے ملنے والی مدد بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی بھیجی ہوئی مدد ہو سکتی ہے۔ کسی بھی معزز شخص یا خاتون کی بنیادی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اسے دوسروں کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ شرمناک ہوتا ہے کہ آپ کسی سے مدد مانگیں، اور یہ مخلصانہ جذبہ ہوتا ہے، لیکن جب لوگ ہمیں مدد کی پیشکش کرتے ہیں جبکہ ہمیں مدد کی ضرورت ہو، ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ مدد اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی بھی ہو سکتی ہے۔ بزرگ اور ضعیف شخص خواتین کے والد کے ساتھ مختصر گفتگو کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدیے کے ساتھ ساتھ ایک اور اچھی پیشکش ملتی ہے کہ آپ دونوں خواتین میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کر لیں۔ تصور کیجئے کہ ایک شخص جس کا کوئی گھر بار نہیں، صرف رضاکارانہ مدد کے عوض نہ صرف اسے معاوضہ ملتا ہے بلکہ شادی کے لیے پیشکش بھی ملتی ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ 8 سال اور بعض روایتوں کے مطابق 10 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر کے لیے کام کیا۔ اس سے ہماری ثقافت اور معاشرتی روایت پر ایک ضرب پڑتی ہے، جس کے مطابق سسرالیوں کے لیے کام کرنا باعث شرم قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود یہ سبق دے رہا ہے کہ انسان خود ہی عزت اور بے عزتی کے خود ساختہ معیارات قائم کرتا ہے، جس سے زندگی دشوار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر خود ایسی کوئی بات مسلط نہیں فرمائی۔ اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کبھی کوئی چرواہا یا کسان بننے کی تمنا نہیں کی تھی، لیکن جو کچھ بھی آپ کو ملتا گیا آپ اسے اپنانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مشکل وقت کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور ہمیں بھی وہ لے لینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی وسیلے سے عطا فرمائے۔ اس لیے ہر موقع، ہر دوست، ہر رابطہ اور ہر تعلق جو ہم زندگی میں قائم کرتے ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیشکش قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے حاصل کردہ سبق ہے۔ سبحان اللہ۔ سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔ لائک کریں، شیئر کریں پلیز۔